دولت پر ناز کرو گے کہ جو جب آنکھ بند کرو تو تمہیں چھوڑ دے، اور تم ابھی چارپائی پر پڑے رہو، تدفین کا ابھی موقع نہیں آیا تو جائیدادیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، آپ کے جسم پر سے ہر چیز اتار دی جاتی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہو۔ اس نعمت پر فخر کرو اور وہ نعمت کماؤ جو سب کچھ تمہاری اولاد لے جائے، لیکن جب قبر میں جاؤ تو وہ دولت تمہارے ساتھ جائے۔ وہ ہے یاد الہی اور یاد نبی، وہ ہے حب الہی، حب نبی، وہ ہے ذکر خداوندی اور ذکر محمدی۔ یہ وہ دولت ہے جو مومن کی وراثت ہے۔ زمین تقسیم ہو جاتی ہے، پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں، جسم کے کپڑے تقسیم ہو جاتے ہیں، گھر کا سامان تقسیم ہو جاتا ہے، بچیاں شادی ہو کے نکل جاتی ہیں، بچے لڑکیاں شادی کر کے لے آتے ہیں، تو ہم درمیان میں نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک دولت ایسی ہے، ایک دولت ایسی ہے، ہر دولت تقسیم ہوتی ہے مگر ایک دولت تقسیم نہیں ہوتی، اور جس کے پاس پہنچ گئی بس اسی کی ہے، جس کو مل گئی وہ اسی کی ہے۔ اس میں بیوی شریک نہیں ہے، ماں شریک نہیں، باپ شریک نہیں، بیٹا شریک نہیں، بہن شریک نہیں، رشتہ دار شریک نہیں، کوئی تقسیم اس میں نہیں ہوتی، اور کوئی قانون تقسیم کا قانون اس پر وارد نہیں ہوتا۔ وہ ایک دولت ہے، اس کو شریعت کے لفظوں میں عطاۃ محمدی کہتے ہیں، اور رومی کے الفاظ میں عشق رسول کہتے ہیں۔ یہ دولت جس کے پاس آ جائے یہ غیر منقسم دولت ہے، ناقابل تقسیم دولت ہے۔ عشق کی آگ جہاں جلی بس اسی کو جلاتی ہے، اور جہاں بندگی کا نور اٹھا اسی کو اجالے دیتا ہے، اور جہاں ذوق خداوندی اور ارشاد محمدی نور بن کر روح میں اترتا ہے، اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا زمین و مکان کے لیل و نہار کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ رہتا ادھر ہے، کھاتا ادھر ہے، رہتا کہیں اور ہے، بیٹھا ادھر ہوتا ہے، رہتا کہیں اور ہوتا ہے، آنکھیں یہاں کھلی ہوتی ہیں، دیکھتا کسی اور کو ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس یہ جو دولت ہے، یہ دولت غیر مترقبہ، یہ دولت غیر منقسم، یہ دولت صرف عاشقوں کی وراثت ہے۔